السلام علیکم، میں ہوں عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ای این اے نیوز۔ ناظرین، اس وقت میں جیلم ویلی آزاد کشمیر میں موجود ہوں۔ یہاں کا ماشاءاللہ بہت اچھا موسم ہے، بہت پیارا موسم ہے، اور ماشاءاللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت احسان ہے۔ ناظرین، ہمیں جتنی بھی عبادات ہو جائیں، جتنی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ناظرین، جہاں ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں ہمیں دوسرے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے انہی نعمتوں کی وجہ سے، اور رمضان المبارک کے مہینے کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ غریب نادار لوگوں کو، اور جو لوگ جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس بار پھر ہمیں رمضان المبارک نصیب ہوا۔ رمضان المبارک میں خصوصاً ایک نیکی کا درجہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور ناظرین، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں، ارد گرد کے اپنے پڑوس میں دیکھیں، باہر دیکھیں کہ ہمارا کوئی پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا، ہمارا کوئی پڑوسی جس کو افطاری نہیں مل رہی، ہمارا وہ غریب نادار جس کو کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کی، کوئی ایڈ نہیں دیا، کوئی ایڈ نہیں پہنچایا، ہمیں وہاں پہ پہنچنا چاہیے۔ ناظرین، ایسے ہی میں آپ کو ملاتا ہوں، ہمارے مہمان ہیں محمد خورشید صاحب، جو 1 سال سے وہ معذور ہیں، ان کی ٹانگ فریکچر ہوئی۔ وہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ عرصہ کیسے گزرا، کیسے فریکچر ہوئی، اور ان کا کون کمانے والا ہے، فیملی کتنی ہے، کون ہیلپ کر رہا ہے۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں، ملتے ہیں ہم خورشید صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا خورشید صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو ٹانگ آپ کی فریکچر ہوئی، یہ کیسی ہوئی، اور آپ ہمیں اپنے بایو ڈیٹا سے آگاہ کریں کہ آپ کو یہ کیسے ہوگا، کس نے ہیلپ کی، کس نے آپ کی ہیلپ کی ہے، نہیں کی ہے، ابھی کیسے گزر بسر ہو رہا ہے آپ کا، فیملی میں آپ کتنے لوگ ہیں، یہ پلیز آپ ہمیں آگاہ کریں۔ جی سر، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو آگاہ کروں کہ آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے یہاں یہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ بڑا پسماندہ علاقہ ہے۔ یہاں اتنی وہ سہولیات موجود نہیں ہیں جو عام شہروں میں ہوتی ہیں، تو خصوصی طور پر گیس کی سہولت یا اس طرح کی سہولتیں نہیں ہیں۔ یہاں پہ جلانے کے لیے لکڑی استعمال کی جاتی ہے، جو لوگ درخت کاٹ کے اپنی زمینوں سے لکڑی استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء پکانے کے لیے، وہ آگ جلانے کے لیے لکڑی استعمال ہوتی ہے۔ تو اسی طرح وہ میں لکڑی کاٹ رہا تھا، درخت پہ چڑھ کے اس کی ٹہنی کاٹ رہا تھا، بڑی بڑی ٹہنی تھی اس کی، تو وہ ٹہنی کاٹتے ہوئے جب میں نے کاٹی تو وہ واپس آ کے میری ٹانگ پہ لگی اور میری ٹانگ کو فریکچر کر دی۔ میری ٹانگ گھٹنے سے لے کے ٹخنے تک تقریباً 4-5 جگہ سے وہ ٹوٹ چکی، فریکچر ہو گئی 4-5 جگہ سے؟ 4-5 جگہ سے۔ آپ درخت کے اوپر رہے؟ میں درخت کے اوپر ہی تھا۔ نیچے نہیں اترے؟ جی نہیں، اوپر ہی تھا، نیچے نہیں اترے۔ تو کیسے آپ اوپر، کیسے آپ کا اتنا حوصلہ کیسے بلند ہو گیا کہ آپ وہیں پہ رہے، بیٹھے رہے، روتے رہے، کیا کرتے رہے؟ جی بس یہ اللہ پاک کی طرف سے توفیق تھی، میری تو اتنی کہاں ہمت تھی، لیکن یہ اللہ پاک کی طرف سے توفیق دی، اللہ پاک نے ہمت دی کہ ٹانگ ٹوٹنے کے باوجود میں وہاں پہ اللہ پاک نے اتنا حوصلہ دیا کہ کھڑا رہا۔ میں نے اپنے آپ کو مینیج کیا، سہارا دیا رکھا، مینیج کیا۔ توفیق تو اللہ پاک کی طرف سے تھی، اسی نے ہمت دی ہے، تو میں اوپر کھڑا رہا۔ تقریباً 45 منٹ میں اوپر رہا ہوں ٹانگ ٹوٹنے کے بعد۔ پھر وہ میرے کزن آئے ہیں، انہوں نے آ کے مجھے اتارا اوپر سے، درخت کے اوپر سے، تقریباً 50-60 فٹ ہائٹ تھی، تو وہاں سے سیڑھی لگا کے میں اوپر چڑھا تھا سیڑھی کے ذریعے، پھر واپس انہوں نے مجھے نیچے اتارا، تو پھر یہاں سے مجھے لے کے گئے ہاسپٹل، گورنمنٹ ہاسپٹل لے کے گئے، وہاں پہ ایڈمٹ کیا گیا مجھے، تو وہاں میرا آپریشن ہوا۔ سرکاری ہاسپٹل میں؟ جی سر، جی سرکاری گورنمنٹ ہاسپٹل میں، تو وہاں جو مجھے آپریٹ کیا گیا۔
اب آپریشن کے دوران انہوں نے جو بھی میرا خرچہ ہوا ہے ہاسپٹل میں وہ کیش کے طور پہ ہوا ہے. آپ کا اپنا ہوگا یہ سرکاری طور پہ ہوگا؟ نہیں میرا اپنا, میں نے کیش کے طور پہ پیسے دیے, پیسے ہوئے. وہ میرے پاس صحت کارڈ بھی تھا لیکن وہ انہوں نے نہیں لیا. نہیں صحت کارڈ کے ہوتے ہوئے آپ نے کیوں اتنا یہ خرچہ کیوں کیا آپ نے؟ کیونکہ سب سے پہلے تو صحت کارڈ میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس صحت کارڈ ہے, لیکن انہوں نے کہا جی یہاں پہ صحت کارڈ نہیں چلتا, کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں یہاں پہ وہ صحت کارڈ نہیں چلے گا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں چلے گا, یہ باقی لوگ چلا رہے ہیں تو ٹھیک ٹھاک لوگ جو وہ چلا رہے ہیں صحت کارڈ, میرا کیوں نہیں چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کا وہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, ہڈی فریکچر ہے, تو ہڈی پہ نہیں چلتا. یہ بہانہ انہوں نے بنایا ہے, کیونکہ ہڈی تو جسم کے اندر ہی ہوتی ہے, وہ الگ کیسے ہو سکتی ہے, اس کا ایک ایشو الگ کیسے ہو سکتا ہے. یہ بات انہوں نے کہا جی نہیں ہے, بس نہیں چلتا تو نہیں چلتا, بس ہماری ایک ہی بات ہے. اچھا کہیں اور بھی آپ نے چیک کیا کہ صحت کارڈ چل رہے ہیں کہیں ادھر ادھر کسی اور ہاسپٹل میں؟ جی بالکل, 4-5 ہاسپٹل میں میں نے چیک کیا. میرے ساتھ جو میرے 2 بھائی تھے اور کزن تھے, انہوں نے میرا کارڈ لے کے ادھر ادھر چیک کیا تو وہ کسی ہاسپٹل نے ایکسیپٹ نہیں کیا. کہہ رہے تھے کہ یہ کارڈ نہیں چل رہا, ایکٹیویٹ نہیں ہے. پہلے کہہ رہے تھے ایکٹیویٹ نہیں ہے, پھر ایکٹیویٹ کروایا تب بھی وہ کہہ رہے ہیں یہ اب یہ چلتا نہیں, اس پہ ہڈی پہ نہیں چلتا. تو یہ سرجیکل میں نہیں ہوتا. پھر میں نے لوگوں سے اپیل کی, شاید حیثیت لوگوں سے اپیل کی, پھر ان لوگوں نے میرا جو وہ لوگوں نے آپ کی ہیلپ کی؟ جی لوگوں نے ہیلپ کی. تو پھر جا کے میرے ٹائم میں اس دوران 17-18 دن ہاسپٹل میں پڑا رہا ہوں کہ نہ میرا صحت کارڈ لیا نہ کچھ. تو پھر وہ کوئی ہیلپ میری نہیں کی, تو پھر کچھ لوگوں نے میری ہیلپ کی, انہوں نے پیسے دیے. اچھا یہ بتائیں آپ فیملی میں کتنے ممبر ہیں؟ میری فیملی میں ہم 3 ممبر ہیں, ایک میں ہوں, میری وائف اور میری ایک بیٹی ہے. تو آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے, کون آپ کو ہیلپ کرتا ہے, کیا کرتے ہیں ابھی آپ؟ بس جی الحمدللہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی نظام چلا رہے ہیں. تو بس لوگوں سے کوئی کسی سے قرضہ لے گئے, کسی سے. اب 1.5 سال ہونے والا مجھے میں چارپائی پہ ہوں. تو بس جن لوگوں نے میری کچھ ہیلپ کی تھوڑی اسٹارٹنگ میں, کسی این جی او نے کوئی ہیلپ نہیں کیا آپ کو؟ نہیں کوئی جی نہیں, کوئی این جی او کوئی نہیں آئی میرے پاس, نہ ہی کسی این جی او نے میری ہیلپ کی. میں نے قرضہ بھی دینا ہے, 2 بینکوں کے قرضہ دینا ہے میں نے. اچھا آپ نے لون بھی لیا ہوا جی بینک سے؟ جی لون میں نے لیا تھا جب میری ٹانگ فریکچر ہوئی, اس سے پہلے میں نے, کیونکہ پہلے بھی ہمارے حالات جو غربت میں ہم گزر بسر کر رہے تھے, تو وہ اپنا نظام لانے میں مکان کے تصحیح کے لیے, مکان بنانے کے لیے میں نے قرضہ لیا تھا. لیکن اس قرضے لینے کے بعد میں نے 2-3 قسطیں دیں, اس کے بعد میری ٹانگ فریکچر ہو گئی تو میں پھر بیڈ پہ آ گیا. اب بینک والوں نے مجھے سخت تنگ کرنا شروع کر دیا. آج میں نے اس کی انسٹالمنٹ دینی ہوتی ہے, لیکن وہ مجھ سے نہیں وہ اویلیبل ہو سکتی. تو اس لیے میں چاہتا ہوں صاحب حیثیت لوگوں سے, وہ اس کی این جی اوز والوں سے, خاص طور پہ یا اے آر وائی والوں میں, سریام والے گال وسیع صاحب سے اور اے آر وائی والے سلمان اقبال صاحب سے میری اپیل ہے کہ میری جس طرح بھی ہو سکے, میں نے 2 بینکوں کا قرضہ بھی دینا ہے اور مکان کا کام بھی کرنا ہے. میرے پاس اتنی جگہ نہیں ہے, 1 کمرہ ہے میرے پاس, تو میں نے مکان بنانا تھا, وہ بھی نہیں ہو سکا. چلو تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ 1.5 سال مجھے ہو گیا, میں میری کوئی انکم نہیں ہے. تو بس جیسے مطلب لوگوں سے کسی سے ادھار لے کے, کوئی کسی سے لے کے یہ اس طرح نظام چلا رہے ہیں. کبھی کسی نے کچھ ہیلپ کر دی تو اس طرح نظام چل رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کچھ مکمل اس طرح ہو جائے کہ میرا قرضہ بھی اتر جائے اور میرا نظام چل پڑے اور میں زندگی بسر کر سکوں.
ٹھیک ہے خورشید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ہم نے ٹائم ویسٹ کیا. تو انشاءاللہ ناظرین، یہ آپ نے ان کے حالات سنے، تو ایسے ہی بہت سے اور ہمارے ارد گرد معصوم لوگ، غریب لوگ، نادار لوگ ہوں گے کہ جن کے حالات ہم نہیں پوچھ سکتے اور نہ ہی پوچھتے ہیں، نہ ہی کبھی ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے. ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے تو صرف یہ ہے کہ باہر جو بھی ہے گاڑی والا، بنگلے والا، دوسرا تیسرا جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے لیے ٹائم ہوتا ہے. تو میں یہ سب سے گزارش کرتا ہوں، جتنے بھی چینل ہیں، جتنے بھی رپورٹر ہیں، جتنے بھی نیوز والے ہیں، یہ غریب لوگوں کو، نادار لوگوں کو سب سے پہلے ہیلپ کریں اور سب سے پہلے ان کو ایڈ کریں اور سب سے پہلے ان کی سپورٹ کریں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں خورشید صاحب آپ کا بھی. تو آپ اس چینل کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ اس چینل والوں کا کہ فرسٹ ٹائم آپ میرے پاس آئے ہیں. تو اس سے پہلے کوئی بھی میرا انٹرویو نہیں یا اس طرح میرے پاس نہیں آیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کے اس چینل کو کامیابی عطا